السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ میں نے کیوں لکھا کہ آروز کی شامت آنے والی ہے، کیوں لکھا کہ جو سیٹیں نون لیگ جیتی ہے وہ واپس تحریک انصاف کو ملنے والی ہے، کیونکہ ناظرین اس وقت معاملہ عدالتوں میں پہنچ چکا ہے اور عدالتوں نے اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے۔ 3 ایسے حلقے ہیں، بڑے حلقے، اس میں ایک یاسمین راشد میاں محمد نواز شریف والا حلقہ، ریحانہ ڈار والا حلقہ ہے، خواجہ آصف والا حلقہ۔ ان حلقوں میں عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اور جب معاملہ آروز کا آتا ہے تو آروز ایسا کیا ہوا، یہ تاثر کیوں ملا کہ دھاندلی ہو رہی ہے؟ رات کے وقت جب اچانک سے رزلٹ آنا بند ہو گئے تو یہ تاثر کیوں ملا؟ اس کی خود تشریح جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے کر دی ہوئی ہے، جو کہ آج کل خاموش ہیں، پتہ نہیں کیوں بول رہے ہیں، کیوں نہیں بول رہے۔ آ کے وکٹری سپیچ کر دی انہوں نے 60 سیٹوں کے ساتھ، لیکن یہ نہیں کہا کہ بھیا یہ رزلٹ بڑی تاخیر سے آئے ہیں۔ ذرا میاں نواز شریف صاحب کا یہ بیان تو سنیں جو انہوں نے دیا۔ میں نے یہ کہا ہے کہ جب الیکشنز کے رزلٹ جو ہے اس میں تاخیر ہونا شروع ہو جائے اور وہ نہ پہنچیں وہاں پہ آرو کے دفتر میں، تو سمجھ لیں کہ پیچھے ووٹ چوری ہو رہا ہے۔ ہاں جی، یہ آپ نے سن لیا۔ جب میاں محمد نواز شریف لندن میں تھے، جب وہ عمران خان کو سلیکٹڈ کہا کرتے تھے، جب عمران خان کی حکومت کو آر ٹی ایس حکومت کہا کرتے تھے کہ جناب آر ٹی ایس بیٹھ جانے سے یہ حکومت جو آئی ہے، تب کہتے تھے کہ جب تاخیر سے رزلٹ آئے، اور تب 1 دن کی تاخیر سے رزلٹ آیا تھا، یاد رہے۔ آج 3-4 دن ہو گئے ہیں، 8 فروری گزرے، کتنا 4 دن ہو چکے ہوئے ہیں، آپ میری ویڈیو دیکھیں، 4تھا دن ہے ابھی تک رزلٹ مکمل نہیں ہوئے۔ اب میاں صاحب نہیں بول رہے، اب میاں صاحب نہیں کہہ رہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو اگر ہم میاں صاحب کی ہی ڈیفینیشن، انہی کی بتائی ہوئی تشریح کو غور سے اس پہ عمل کریں تو پھر تو دھاندلی ہوئی ہے، کیونکہ اتنی تاخیر سے رزلٹ آئے ہیں، ابھی تک بھی مکمل نہیں آئے۔ تو پھر میاں صاحب جو ہے وہ اب یہ دیکھیں کہ معاملہ چلا گیا عدالتوں کے اندر، اور عدالتوں میں جا کے اب صورتحال ہونے والی ہے بڑی ہی خطرناک، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا تھا دوستو، یہ سیٹیں، یہ جو فارم 47 الیکشن کمیشن نے ڈالے ہیں، اس کو فارم 45 سپورٹ نہیں کر رہا۔ کئی صحافی دوستوں کی رائے یہ ہے، کئی لوگوں نے پوسٹ کیا، ایون تحریک انصاف کے لوگوں نے الزام لگایا ہے ٹویٹر پہ آ کے، انہوں نے باقاعدہ اپنے فارم 45 آ کے وہاں پہ پوسٹ کیے ہیں اور کہا ہے کہ فارم 45 میں جتنے ووٹس ہیں وہ گن لو، فارم 47 کے اندر جو رزلٹ دیا گیا وہ گن لو، آپس میں میچ ہی نہیں کرتے۔ اب یہ معاملہ جا کے عدالت میں نہیں ٹھہرے گا۔ جب یہ نہیں ٹھہرے گا دوستو، تو اس کا مطلب ہے بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ یہ کیوں ہونے والا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں وہ خود اپنی سیٹ چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیٹ ہمیں جو ملی ہے یہ دھاندلی سے ملی ہے، ہمیں نہیں چاہیے، تحریک انصاف کی سیٹ تھی۔ اس میں اس وقت جو ہے وہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے، بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا ہے جناب نعیم الحق صاحب نے۔ یہ کراچی جماعت اسلامی کے امیر ہیں، یہ جیتے ہیں اور جیتنے کے بعد انہوں نے آج استعفیٰ دیا، آج دستبردار ہوئے اپنی سیٹ سے۔ انہوں نے کہا یہ سیٹ میری ہے ہی نہیں، یہ تو بیسکلی سیٹ ہے تحریک انصاف کے لیڈر کی۔ یہ ذرا کیا کہا نعیم الحق صاحب نے، یہ بھی سن لیں آپ۔ آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے ان کو ملیں، اور میں اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی وہاں پر اس کا حمایت یافتہ آزاد کینڈیڈیٹ جیتا ہے اور میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا۔ یہ جناب آپ نے سن لیا۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو دھاندلی سے انہوں نے دھاندلی کی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میری سیٹ بنتی نہیں تھی۔ اب یہ کتنی اعلیٰ ظرفی کی بات ہے۔ کیا یہ ظرف میاں صاحب دکھائیں گے کہ جو 60 سیٹوں پہ آ کے وکٹری سپیچ کر رہے ہیں؟ کیا یہ ظرف باقی دکھائیں گے؟ کیا وسیم قادر یہ جنہوں نے حال ہی میں پی ٹی آئی چھوڑی ہے، 2 دن پہلے یار حلف دیا، 2 دن پہلے کہا کہ میں پی ٹی آئی کی سیٹ نہیں چھوڑوں گا، مجھے آپ ووٹ دیں، میں پی ٹی آئی کی سیٹ پہ لڑوں گا۔ میں کہتا ہوں کہ اتنا جھوٹ۔ کل میری ایک سیاستدان سے ٹیلی فون پہ لائیو شو کے دوران بات ہو رہی تھی، بیپر کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا جناب کہ آپ کے لیڈر تو نواز شریف کو گالیاں دے رہے تھے ابھی کچھ دن پہلے کیمپین میں، اب آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف کے ساتھ مل کے بیٹھ جائیں گے ہم۔ کہتے ہیں جناب دیکھیں پولیٹکس از این آرٹ آف پاسبلٹیز، ممکنات جو ہے وہ سیاست میں ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کا کوئی کچھ سچ کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، آپ لوگوں کے سیاست کے اندر ذرا گنجائش نہیں ہے سچ کی۔ سیاسی نعرہ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کہ یہ تو سیاسی نعرہ تھا، بعد میں کچھ اور معاملات ہو جاتے ہیں۔ مطلب کیا سمجھتے کیا ہیں آپ عوام کو؟ خیر دوستو، ابھی صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار ہے ریحانہ ڈار، ان کی درخواست پر ہوئی ہے سماعت۔ الیکشن کمیشن نے ریحانہ ڈار کی درخواست پر آر او کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔
फॉर्म 45 के मुताबिक हम 50,000 की लीड से जीत चुके हैं। वकील रेहाना डार, आरओ की जानिब से जो फॉर्म 47 तैयार किया गया, इसमें हमें 47,000 वोटों से हराया गया। अब से आधा घंटा पहले इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर एक और फॉर्म 47 अपलोड किया। क्या आपकी इस्तदा अभी भी वही है? नए फॉर्म 47 से कोई फर्क तो नहीं पड़ा? अब हुआ ये, अब समझ गए आप, अदालत में पहुंच गए हैं, रेहाना डार के वकील पहुंच गए हैं, यास्मीन राशिद के वकील पहुंच गए हैं, दीगर जो तहरीक इंसाफ हैं उनके वकला पहुंच गए। जनाब फॉर्म 45 में कुछ और लिखा हुआ है, फॉर्म 47 के अंदर कोई और रिजल्ट निकल रहा है। अब ये चीज अदालत में नहीं ठहरेगी। अब इस वजह से मैं आपको यहां पे एक और बड़ी मजे की खबर देता हूं दोस्तों। नवाज शरीफ के साथ एक अपने ने हैंड किया है। वो हैंड कैसे हुआ है ये मैं आइए आपको बताता हूं। ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर है दोस्तों। हमारे जहां जिस चैनल में मैं काम करता हूं वहां पे ब्यूरो चीफ हैं, सहाफ़ी हैं, इफ्तिखार फिरदौस साहब, बड़े मजहबी सहाफ़ी हैं। उनका ये कहना है, उन्होंने लिखा है कि जनाब मौलाना के साथ हो गया है हैंड, उसकी वजह नवाज शरीफ के साथ हैंड हो गया है। उसकी वजह यह है कि इवन मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ के साथ मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैंने मुलाकात ही नहीं करनी नवाज शरीफ साहब से, और नवाज शरीफ साहब ने उनको कॉल किया है कि आए जनाब गवर्नमेंट बनाते हैं। मौलाना ने कहा है नहीं। अब देखिए, याद रखिए, मौलाना उसी करवट बैठते हैं जिस करवट इक्तदार हो। अगर तो मौलाना नवाज शरीफ का फोन नहीं सुन रहे हैं, अगर तो मौलाना नवाज शरीफ से बात करना नहीं चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि नवाज शरीफ के पास इक्तदार नहीं जा रहा, या फिर मौलाना ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ के पास अगर इक्तदार आ भी गया तो वो ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। ये सूरत हाल इस वक्त है कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह थे और उन्हीं के मरहूने मिन्नत, मौलाना फजलुर रहमान तो सियासत से बाहर हो चुके हुए थे एक तरह से। इमरान खान ने इनको बाहर कर दिया हुआ था, असेंबली तक के मेंबर ना बन पाए थे। तो मौलाना, और फिर अगेन मौलाना बहुत दूर की सोचते हैं। वो ये जान चुके हैं कि नवाज शरीफ जो है अब खेड़ जड़ी है वो मुक गई है दोस्तों। एक बात, अब आखिरी बात मैं कर दूं, आपको बता दूं दोस्तों, तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एक मुहिम चलानी है। उसमें एहतजाज भी होगा, उसमें पार्लियामेंट में बैठकर एहतजाज होगा। तहरीक इंसाफ अगर ऑपोजिशन में जाती है तो याद रखिएगा ये वो ऑपोजिशन होगी, ये पहले से बहुत मजबूत ऑपोजिशन है, ये 100 सीटों वाली ऑपोजिशन है। ये जब 34 सीटों वाली ऑपोजिशन थी ना तो इन्होंने हुकूमत को नाको चने चबवा दिए थे। अब ये 100 सीटों वाली ऑपोजिशन होगी। अगर ऑपोजिशन में गई लेट से, तो ये वहां पे इनका कहते हैं ना जीना हराम वो कर देगी तहरीक इंसाफ, और ये ऑपोजिशन भी शायद ज्यादा देर तक ऑपोजिशन में ना रहे। अगर तो मामला अदालतों में गया तो वहां पर भी एक हद तक मैनेज हो सकती हैं चीजें, और ये पता लग गया हुआ है, फैसला साजों को भी पता चल गया हुआ है कि पूरी मदद के बावजूद भी नवाज शरीफ साहब बमुश्किल 70 सीटें निकाल सके हैं, और पूरे पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया है कहीं ना कहीं इनको। तो उनको समझ आ गई है कि ये लंबी रेस के घोड़े नहीं है, इनका टाइम अब खत्म हो गया है, ये अब पुरानी सियासत का टाइम खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी को भी इसलिए वोट पड़ गया कि बिलावल नई सोच की बात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो सामने है। अगर यही पुराने लोग सामने होते कभी भी पीपल्स पार्टी को इतना वोट ना पड़ता दोस्तों। कराची में उनको 7 नशिस्तें मिल गई हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है। ऐसी मजीद अपडेट के लिए इंशाअल्लाह आपको मैं गाहे बगाहे वीलॉग्स आप तक पहुंचाता रहूंगा। उसके लिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।